مساق معیشت کتنا ضروری ہے اور اس سے پہلے مفاہمت، آپ کو کوئی امکانات نظر آتے ہیں مفاہمت کے پی ٹی آئی کے بیچ میں اور دوسری جماعت؟ مفاہمت بغیر ایک نئے الیکشن کے نہیں ہوگی، یہ میری رائے ہے۔ اچھا، کیونکہ الیکشن نے اس خلیج کو اتنا وسیع کر دیا ہے کہ اب کوئی بھی ایک دوسرے سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو کیا وہ میٹر کرتا ہے کہ کوئی بات کرے یا نہ کرے؟ بہت میٹر کرتا ہے، اس کے بغیر آپ کا ملک نہیں چلے گا۔ کیسے؟ مطلب 3.5 سال آپ لوگ بھی سڑکوں پہ رہے لیکن معاملات تو چلتے رہے۔ نہیں، ہم سڑکوں پہ رہے لیکن ہم اسمبلی میں بیٹھے، وہاں پر سب کچھ ہوتا رہا لیکن معاملہ چلتا رہا، لیکن حکومت نہیں چلی۔ بات تو ملک کے چلنے کی ہے نا۔ عمران خان صاحب جس راستے سے آئے تھے وہ راستہ ناکام ہو گیا، وہ جو ہائیبریڈ گورنمنٹ بنی وہ نہیں چلی۔ تو اب ہائیبریڈ میں 3 سال میں ہر ایک سے کہتا ہوں مجھے 3 سال 8 مہینے کے عمران خان صاحب کا ایک فیصلہ بتا دیں۔ میں دو نہیں مانگتا، میں ایک مانگتا ہوں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں جی وہ تو انہوں نے خود نہیں کیا نا سر خود نہیں کیا، انہوں نے سپیس لی بھی نہیں، 1 پیج گورنمنٹ بنائی۔ ہو نہیں سکتا۔ جب آپ ایک عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آئیں گے، چوری شدہ الیکشن سے آئیں گے، آپ نہیں چل سکتے۔ یہ قدرت کا بھی ایک نظام ہے، بدقسمتی سے تو آپ کی سوچ جو مرضی ہو۔ تو آج یہی مسئلہ ہے، آج تفریق ہے ملک کے اندر۔ تو آپ کو کتنا چلتی نظر آتی ہے یہ حکومت؟ پھر میں حکومت کو وقت کے حساب سے نہیں گنتا، میں اس کے کام کے حوالے سے گنتا ہوں۔ مجھے کام ہوتا نظر نہیں آتا۔ اور اس کی وجہ معیشت ہے؟ اس کی وجہ سے معیشت بھی نہیں چلے گی۔ نہیں، معیشت وجہ نہیں ہے، آپ کی ناکامی معیشت کو تباہ کرتی ہے۔ جب آپ فیصلے نہ کر پائیں گے، جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوگا، جب آپ کو عوام قبول نہیں کرتے، پھر آپ کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب جیسے آپ الیکشن کی بات کریں تو ابھی 20 مارچ کو ڈونلڈ لو صاحب جو بڑے مشہور ہیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ، ڈپٹی سیکرٹری امریکہ کے، ان کو بھی کانگریس کی کمیٹی نے طلب کیا کہ پاکستان کے اندر جو انتخابات ہیں اس میں شفافیت نہیں ہے۔ ایک تو کیا وہ پریشر بلڈ اپ ہوگا وہاں سے ایوان زیری سے یا ایوان بالا سے امریکہ کی، یا اور آگے الیکشن بھی ہے، ٹرمپ کا الیکشن، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، اس کا کوئی اثر؟ ڈونلڈ لو صاحب جو ہے وہ صرف پاکستان میں مشہور ہے۔ ہاں، ویسے ان کی اتنی شہرت ان کو شاید امریکہ میں بھی کوئی نہیں اتنا جانتا، وہاں نہیں جانتے، لیکن پاکستان میں بچہ جانتا ہے۔ جی ہاں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کی حکومت اپنا موقف الیکشنوں پہ بیان کر چکی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے جو اسپوکس پرسن ہوتا ہے اس نے پریس کانفرنس میں بڑی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تو جو بھی امریکن حکومت کا عہدیدار آئے گا، اہلکار آئے گا، جہاں بھی وہ پیش ہوگا وہ وہی بات کرے گا۔ تو کوئی وہاں پہ ایسا انکشاف نہیں آئے گا، تو کوئی اتنا بڑا یہ اس سے انقلاب برپا نہیں ہوگا۔ لیکن ٹرمپ اگر جیت جاتے ہیں الیکشن تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ پھر پاکستان پہ بھی ایک دباؤ بڑھے گا۔ دیکھیں، آپ کے گھر کے مسائل آپ خود حل کرتے ہیں، یہ تو خان صاحب کو دوسرے کا کوئی آپ سے محبت نہیں ہوتی۔ یہ تو سر پی ٹی آئی کے سمجھنے کی بات ہے نا، یہ میں اور آپ تو یہی کہتے ہیں، مگر پی ٹی آئی کے سمجھنے کی بات؟ پی ٹی آئی سب کے سمجھنے کی بات ہے کہ آپ اگر اپنے گھر کو تباہ کر رہے ہیں، باہر سے آ کے آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ یہ آپ کی صرف اپنی سوچ نہیں ہے۔ جب آپ خود یہ سب خرابیاں قبول کر لیں گے، ان کو اپنی حصہ بنا لیں گے اپنے وجود کا، تو پھر دوسرا آپ کی کیا مدد کرے گا؟ تو حل آپ کے نزدیک جو ہے وہ اب ڈائیلاگ نہیں ہے، مکالمہ نہیں ہے، مذاکرہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہیں ہے؟ نہیں، ڈائیلاگ کریں، ڈائیلاگ تو ضروری ہے نا، لیکن ڈائیلاگ ہو نہیں سکتا کیونکہ خلیج اتنا وسیع ہو گیا ہے۔ آج میں نے کہا کہ پچھلے جو 6 سال کا عرصہ ہے، سیاست دشمنی میں تبدیل ہے، سیاست نفرت میں تبدیل ہو گئی ہے، سیاست گالی گلوچ کا نام ہے۔ اور ایسے میں آپ ایک سیاسی جماعت لانچ کر رہے ہیں مئی کے مہینے میں؟ جی، میں نہیں کر رہا ہوں، بہت سے دوستوں کی خواہش ہے اور ہونی چاہیے۔ میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ ایک جماعت کی جگہ ہے، وہ جماعت جو گالی نہ دے، جو نفرت نہ پیدا کرے، جو تفریق نہ ڈالے، جو ملک کے مسائل کی بات کر سکے، جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ حل دے سکے مسائل کا، جو ایک شیڈو گورنمنٹ کے طور پہ کام کر سکے۔ تو یہ 1 مئی کو آپ اپنی پارٹی لانچ کریں گے؟ جی، میری پارٹی نہیں ہے، بہت سے لوگوں کی خواہش ہے، یہ اس پہ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو یہ انشاءاللہ مئی میں جون میں انشاءاللہ لانچ ہو جائے گی، آ جائے گی۔ جی، اور اس کے بعد 3 مئی بھی سوچ رہے ہیں۔ اچھا